اگر شوہر بیوی کو ختم دلانے کے پابند کرے، دیکھیں اصولی بات یاد رکھو، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب بیوی کو کہے تم پردہ نہ کرو، بال کٹاؤ، فیشن کرو، پینٹ پہنو، جین پہن کے باہر نکلو، تو یہ ضروری نہیں کہ بیوی اس کی بات مانے۔ یا بیوی خاوند کو کہے کہ تم داڑھی مڈا ڈالو، تو یہ چیزیں جو ہے یاد رکھیں، اللہ کی نافرمانی کا کوئی حکم کرنے والا بھی مجرم ہے لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جب ختم دلانا بدعت ہے تو کیوں دے وہ ختم؟ اس نے دلانا ہے خود کرتا رہے، بیوی کو کیوں مجبور کرتا ہے کہ وہ بھی بدعت میں شریک ہو؟ میری بیوہ بہن ہے، اس کے 4 بچے بھی ہیں، بہرحال آپ پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہے لیکن آپ کا فرض بنتا ہے، آخر آپ کی بہن ہے۔ بہن سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ایک بڑا تاریخی واقعہ ہے نا کہ حجاج ابن یوسف نے ایک بستی پہ حملہ کیا تو لوگوں کو قید کر لیا، ایک عورت کے خاوند کو بھی قید کیا، بیٹے کو بھی قید کیا، بھائی کو بھی قید کیا، وہ تینوں حجاج کی قید میں آ گئے۔ اور لوگ جانتے تھے کہ حجاج کے بعد رحم کی تو کوئی بات ہی نہیں، اس کی تو لغت میں بھی رحم کا لفظ نہیں ہے، وہ تو صرف تلوار چلانا جانتا ہے۔ حسین نے پہلے دن بغداد میں بھی یہی کہا تھا کہ بغداد والو تمہارا سروں کا فصل پک چکا ہے، اللہ نے مجھے کاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو بہرحال وہ عورت بیچاری روتی پیٹتی ہوئی کسی طرح حجاج بن یوسف کے دربار میں پہنچ گئی، اور انہوں نے کہا حجاج مہربانی کرو، میرا بیٹا بھی پکڑ لیا، بھائی بھی پکڑ لیا، خاوند بھی پکڑ لیا، میں کہاں جاؤں عورت، مہربانی کرو۔ حجاج بھی کسی موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، ان 3 میں سے ایک چن لو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا فوراً کہا، انہوں نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ حجاج بڑا حیران ہوا، انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو؟ خاوند کی بات بھی نہیں کی، بیٹے کی بھی نہیں کی، بھائی کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا حجاج تم سمجھدار آدمی ہو کہ الزوج موجود، اگر میرا خاوند مر گیا میں اور شادی کر لوں گی، خاوند تو ملتے ہی ملتے ہیں نا، والولد مولود، اور بچہ بھی میں جن لوں گی جب شادی کروں گی تو، لیکن والاخ مفقود، بھائی میں کہاں سے لے آؤں گی؟ تو اس لیے بھائی کا تو مقام سب سے اہم ہے۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی سے بھی یہی فرمایا تھا کہ انا انت اخی وانا اخو، تم میرے بھائی ہو۔ تو اس لیے بالکل بہن کا خرچہ دیا کریں، واجب نہ بھی ہو تو اخلاقی ذمہ داری تو ہے نا۔ اگر کوئی مجلس میں جائے، مجلس سنے لیکن ماتم نہ کرے، مجلس سننا بھی حرام ہے، وہ تو جھوٹ بولتے ہیں، وہ تو ذاکر ہیں، مرثیے پڑھ پڑھ کے لوگوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، جب سنے گا تو انشاءاللہ پیٹے گا بھی ضرور پھر۔ اور اس سے بڑا اللہ کا کیا عذاب ہو ان حسین کے نام لینے والوں پر۔ کوئی آدمی اپنے منہ پہ تھپڑ مارتے، خود مار رہے ہیں، قیامت تک مارتے رہیں گے۔ لوگ حضرت علی کو مولا، مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی خدا نہیں ہوتا، مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا کا معنی دوست بھی ہے، مولا کا معنی سردار بھی ہے۔ اگر وہ خدا سمجھ کے کہتے ہیں تو پھر کافر ہیں، مولا علی مشکل کشا حاجت روا، پھر تو کافر ہیں۔ شراب پینے سے 40 دن نماز نہیں ہوتی، مطلب اس کا اجر نہیں ملتا، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہوگی، وہ تو ہر فاسق فاجر کی نماز ہوتی ہے، ہر زانی ہر شرابی کی نماز ہوتی ہے، لیکن جو نماز پر اجر ہے وہ نہیں ملتا، فرض ادا ہو جائے گا۔ وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے سے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں؟ شرک، ریا، سرکار دو عالم کی نافرمانی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 علیک توکلنا و الیک انبنا یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام یا ذی الجلال والاکرام اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی اللہم ارزقنا حبک وحب نبیک وحبیبک واصحاب نبیک واہل بیت نبیک وحب من يحبک وحب عمل من يقربنا الى حبک اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر المسلمین فی کل مکان اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین انزل علیہم باسک الذی لا يرد عن القوم المجرمین یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچے بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں جتنی مسجدیں ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں عرب میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنہ سے بچا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم